ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج کے جمعۃ المبارک کے اجتماع میں ہم انشاءاللہ تعالی ماہ ربیع الثانی کی مناسبت سے سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس کی نسبت کچھ عرض کریں گے، اور آج کی گفتگو کا موضوع آپ کا مقام غوثیت ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو ہمارے اندر مجاہدہ کرتے ہیں ہم یقیناً ان پر اپنے راستے کھول دیتے۔ قرآن مجید کی یہ آیہ کریمہ اولیاء کرام اور عرفاء اعظام کی روحانی زندگی کے دو مرحلوں کو بیان کرتی ہے۔ ان کی روحانی زندگی کا پہلا مرحلہ جس کا تعلق محنت اور مشقت کے ساتھ وہ مجاہدہ کہلاتا ہے، اور وہ مرحلہ جس کا تعلق مقام و منزل کے ساتھ ہے کہ جسے وہ مجاہدہ کے بعد حاصل کرتے اس کو مشاہدہ کہا جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ مجاہدہ کرتے ہیں ان کو اللہ پاک مقام مشاہدہ عطا کر دیتا ہے۔ سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ مجاہدہ اور مشاہدہ کے دونوں مقامات کی اعتبار سے ولایت کے بلند ترین مقام پر فائز تھے، اور اولیاء کرام کا اور اہل کشف و وجدان کا اس امر پر اتفاق ہے کہ انبیاء کرام کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اور حضور کی اہل بیت پاک ائمہ اہل بیت، ان کے علاوہ حضور کی پوری امت میں جس قدر بھی اولیاء، عرفاء اور صلحاء و مقربین ہو گزرے ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ ولایت میں بلند رتبہ پانے والے سیدنا غوث العظم کی ذات گرامی، اور اکثر اولیاء کرام کا ارشاد یہ ہے کہ اس میں تمام اولیاء اولین اور اولیاء آخرین شامل ہیں، صحابہ کرام اور ائمہ اہل بیت کو چھوڑ کر۔ اس لیے آپ نے ایک مرتبہ اپنے خطاب کے دوران اللہ رب العزت کے اذن پر، اللہ کے حکم پر ارشاد فرمایا قدمی ہاذہی علی رقبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم دنیا کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اس وقت 70 سے زیادہ بلند رتبہ اولیاء کرام تو صرف ظاہراً ان کی مجلس میں موجود تھے، اس محفل واعظ میں موجود تھے، اور پھر قریب و بعید سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں اولیاء کرام نے روحانی طور پر آپ کے اس ارشاد کو سنا، اور روئے زمین کے جس ولی نے سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد کو سنا، اس نے آپ کے ارشاد کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے لیے اپنی گردن جھکا دی۔ تو اس مجلس میں موجود سارے اولیاء اور عرفاء نے اپنی گردنیں جھکائیں اور کہا کہ آپ نے حق فرمایا کہ آپ کا قدم ہماری گردنوں پر۔ بعض کتب میں آیا ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ
جو رشتے میں سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی بھی بنتے. اس وقت وہ ہندوستان میں کسی پہاڑ کے دامن میں محو عبادت تھے. آپ نے بھی کشفن سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد کو سنا اور سن کر عالم کشف میں اپنی گردن جھکائی اور اتنی جھکائی کہ آپ کا سر انور زمین کے قریب چلا گیا اور اپنی زبان سے کہا قدما کا علی راسی وعینی. یا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دونوں قدم بے شک نہ صرف میری گردن پر ہیں بلکہ میرے سر پر بھی ہیں, میری آنکھوں پر بھی. یہ آپ کی تواضع عالم کشف میں اسی وقت سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوئی. آپ نے دوران واز وہی فرمایا کہ غیاث الدین کے بیٹے معین الدین نے ہمارے اس ارشاد کو تسلیم کرنے میں اتنی تواضع اختیار کی ہے, اتنی انکساری اختیار کی ہے کہ عنقریب ہم اس کو اس کی تواضع کے سبب ہند کی ولایت عطا کرتے ہیں. چنانچہ اس سبب سے آپ پوری سرزمین ہند کے ولی ہوئے. یہ ولایت ہند کے عطا ہونے کا سبب تھا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بر صغیر پاک و ہند پر بھاری اکثریت اولیاء کرام کی وہ ہے جو سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلہ فیض سے متعلق ہے. اور اسی طرح سہروردی سلسلے کے بانی حضرت خواجہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, وہ بھی سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاصر ہوئے. وہ اپنے چچا حضرت شیخ نجیب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ہمراہ سیدنا غوث العظم کی بارگاہ میں آئے اور آپ کی نوجوانی کا زمانہ تھا. اس وقت حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمت نے دنیا کے تمام دینی متداول علوم اور فنون معقولات اور منقولات میں ملکہ اور مہارت تامہ حاصل کر لی تھی. منطق میں آپ کو بڑا درک تھا. یہ علوم ظاہری میں یکتائے روزگار ہو چکے تھے اپنی نوجوانی کے زمانے میں. جب سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے, ان کے چچا حضرت شیخ نجیب الدین سہروردی نے عرض کیا حضور یہ میرا بیٹا ہے, میرا بھتیجا ہے, اس نے تمام علوم ظاہری میں ملکہ حاصل کر لیا. اب میں چاہتا ہوں کہ توجہ فرما کر اسے علوم باطنی کا بھی حصہ عطا کروں. آپ نے ان سے بعض نحو اور منطق سے متعلق سوالات کیے. آپ نے جواب دیا. اس پر سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دست کرامت حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کے سینہ اقدس پر رکھا, ہاتھ رکھ کر اٹھایا اور پھر سوال کیا بیٹا آپ جواب دے. تو جب ہاتھ رکھا تو علوم ظاہری کے سارے نقش مٹ چکے تھے, سینہ خالی ہو گیا تھا. اور پھر آپ نے توجہ کی اور دوبارہ توجہ سے اس سینے کو ظاہری اور باطنی تمام علوم اور معرف کا خزینہ بنا دیا. گویا ان نقوش کے ہوتے ہوئے جو منفی اثرات سینے کی زمین پر مترتب ہو رہے تھے ان کے باعث براہ راست روحانی توجہ کو مناسب نہ سمجھا. پہلے تختی کو صاف کیا اور پھر سے ظاہری اور باطنی علوم و معرف کے نقش قائم کیا. اسی طرح حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے شیخ حضرت خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمت کے ارشاد پر اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روحانی اشارہ پر بغداد سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ سے براہ راست روحانی طور پر اکتساب فیض فرمائے. اور بعض کتب میں آیا ہے کہ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ تعالی علیہ جو سلسلہ نقشبندیہ کے مشائخ میں سے بانی, ان کا زمانہ سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے کم و بیش 150 برس بعد کا زمانہ. ان کی پیدائش ابھی نہ ہوئی تھی, وہ 150 برس بعد میں جا کر سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مجلس میں یہ فرماتے کہ بخارا میں
پھر عالم کشف میں، عالم روحانیت میں سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانیت فیض کے ساتھ متوجہ ہوئی اور حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند کو روحانی مرتبے عطا ہوئے۔ گویا سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے اولیاء کاملین میں وہ بلند رتبہ عطا کیا تھا کہ ان کا روحانی فیض کسی ایک سلسلے میں جاری نہیں ہے، بلکہ اولیاء و مشائخ کے سارے طرق و سلاسل میں ان کا فیض جاری ہے، کہیں بالواسطہ جاری ہے، کہیں بلا واسطہ جاری۔ حاضرین محترم، تمام اولیاء امت کو روحانی فیض در حقیقت اصلاً براہ راست نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے نصیب ہوتا۔ حضور کی روح پاک تمام اولیاء کرام کے لیے جملہ روحانی فیض کا سرچشمہ ہے اور منبع ہے، جس کو جو بھی روحانی مرتبہ اور جو بھی روحانی فیض میسر آتا اس کی اصل منبع اور سرچشمہ روحانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اولیاء امت دو طرح کا فیض حاصل کر رہے ہیں۔ یہ روحانی فیض حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دو طریقوں پر جاری ہے، ایک طریقہ نبوت ہے اور ایک طریقہ ولایت۔ بعض اولیاء کرام ایسے ہیں جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے روحانی فیض بطریق نبوت پایا ہے، بعضوں نے روحانی فیض بطریق ولایت پایا۔ لہذا کچھ لوگ طریق نبوت میں فیض حاصل کر کے ولایت کے بلند درجوں تک پہنچے، کچھ لوگ طریق ولایت سے روحانی فیض حاصل کر کے ولایت ہی کے بلند رتبوں کو پہنچے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمت اس فیض نبوت کے دونوں طریقوں پر گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ شیخین کریمین یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بطریق نبوت فیض حاصل کر کے کمال حاصل کیا، اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا دو جہاں سے بطریق ولایت فیض حاصل کر کے کمال پایا۔ اس لیے جو مجازیب ہیں یعنی جن کے روحانی کیفیات میں جذب کی حالت غالب رہتی، وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے اور ان کے مراتب اور مدارج کو بلند تر سمجھتے، اور جو اہل صاحب اور اہل سلوک ہیں جن کو بطریق نبوت فیض مل رہا ہے، وہ شیخین کریمین یعنی سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بلند رتبے کی احوال ان پر زیادہ اپنے روحانی کمال کے ساتھ ساتھ مخلوق کو با کمال کرنے کی طرف متوجہ رہتے، خلق کی اصلاح کی طرف متوجہ رہتے، خلق کو بگاڑ اور اس زوال سے نکالنے کی طرف متوجہ رہتے۔ ان کی توجہ زیادہ واعظ و نصیحت، رشد و ہدایت، اصلاح، تجدید اور احیاء کی طرف ہوتی، اور وہ اولیاء امت جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بطریق ولایت فیض پاتے ہیں، ان کی توجہ زیادہ من الخلق الی الخالق ہوتی، ان کی روح کی توجہ مخلوق سے زیادہ تر کٹی رہتی ہے اور ان کا دھیان خالق کی طرف زیادہ رہتا ہے۔ گویا وہ اپنے ذمے ظاہراً خلق خدا کی رشد و ہدایت کا فریضہ بصورت واعظ و تبلیغ نہیں لیتے، وہ اصلاح، تجدید اور احیاء کی وہ صورتیں جن کا تعلق ظاہری تبلیغ کے ساتھ ہے، ظاہری دعوت کے اسالیب کے ساتھ، ادھر کم متوجہ ہوتے ہیں۔ ان سے بھی مخلوق کی رشد و ہدایت کا کام ہوتا ہے، ان سے بھی مخلوق کے احوال کی اصلاح کا کام ہوتا ہے، ان سے بھی تغیرات زمانہ صحیح سمت کی طرف پڑھتے،
لیکن ان کے وجود کی برکت سے، ان کی روحانی توجہات کی برکت سے، ان کی مجلسوں اور صحبتوں کی برکات سے، لیکن ظاہراً وہ علماء کی طرح دعوت اور تبلیغ کے فرائض کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. ان کے اثرات و برکات روحانی زیادہ ہوتے ہیں. لیکن وہ اولیاء جو بطریق نبوت فیض پانے والے ہیں، وہ انبیاء کی سنت کے مطابق زیادہ تر دعوت و ارشاد کی طرف راغب رہتے ہیں، اصلاح کی طرف راغب رہتے ہیں، اس لیے کہ ان کا کام مخلوق کی طرف متوجہ ہو کر مخلوق کو باکمال کرنا ہے، اور ان کا کام خالق کی طرف متوجہ رہ کر خود کو باکمال کرنا ہے. ان کی زیادہ تر توجہ اپنی روحانی تکمیل کی طرف ہوتی، ان کی زیادہ تر توجہ خلق خدا کی روحانی تکمیل کی طرف ہوتی. تو گویا اولیاء امت میں سے دو طبقات ہو گئے، اور دونوں کی ولایت کے جدا جدا مزاج ہو گئے. دونوں کے مراتب ولایت کے انداز، مزاج اور ان کی طبیعتیں جدا جدا ہو گئی. جب یہ بات آپ سمجھ گئے تو اب میں آگے ذرا چلتا ہوں. وہ اولیاء امت جو بطریق نبوت فیض پاتے اور ان کی روحانی توجہ زیادہ تر خالق کی اصلاح کی طرف ہوتی، ان کے درجات و مراتب جدا ہوتے. اور بطریق ولایت فیض پانے والے اولیاء کے جو زیادہ تر متوجہ الی الخالق ہوتے، ان کے درجات و مراتب جدا ہوتے. طریق نبوت میں ولایت کا پہلا درجہ مصلح کا ہوتا ہے. اس کا ذکر میں فلسفہ تجدید کے عنوان کے تحت پہلے کر چکا ہوں. آج صرف اختصار سے دہرا رہا ہوں ایک چھوٹی سی بات کو، کہ طریق نبوت سے فیض پانے والے اولیاء میں پہلا درجہ مصلح کا ہوتا ہے، دوسرا درجہ حکیم کا ہوتا ہے. مصلح کے سپرد خلق خدا کی اصلاح کا کام ہوتا ہے، حکیم کے سپرد اللہ کے احکام اور شریعت کی حکمتوں کو جان کر مخلوق تک یہ حکمتیں پہنچانا ہوتا ہے. تیسرا درجہ مجتہد کا ہوتا ہے، وہ شریعت کے مختلف قوانین اور شریعت کے مختلف پہلوؤں میں اجتہاد کر کے پھر سے حالات زمانہ کو اس سمت چلانے کے قابل بنا دیتا. چوتھا درجہ مجدد کا ہوتا ہے، اور طریق نبوت میں فیض پانے والے اولیاء میں آخری درجہ مجدد کا ہے. یہ مراتب اور یہ درجات مجددیت پر آ کر ختم ہو جاتے. اسی طرح جو اولیاء طریق ولایت پر فیض پاتے ہیں، ان میں اخیار بھی ہوتے، نوقبا بھی ہوتے، نجبا بھی ہوتے، اوتاد بھی ہوتے ہیں، اور اقطاب بھی ہوتے. اہل نظر اور اہل دل نے، اولیاء اور عرفاء نے اپنی کتابوں میں اولیاء کرام کے مراتب اور مدارج کو بیان کیا. اور شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو یہ فرمایا کہ جتنی تعداد اللہ پاک نے کل انبیاء کی رکھی، مثلا 1,24,000 یا کم و بیش، وہ فرماتے ہیں کہ ہر دور میں شرق سے غرب تک پوری کائنات کے اندر اتنی تعداد میں اولیاء موجود رہتے ہیں تاکہ وہ انبیاء کی وراثت اپنے ہاتھوں میں لے سکیں اور انبیاء کے سچے وارث ہو کر ان کی میراث کو خلق خدا تک پہنچاتے رہیں. لہذا طریق ولایت سے فیض پانے والے اولیاء کا آخری درجہ قطبیت کا ہے، ادھر آخری رتبہ مجدد کا ہے، ادھر آخری درجہ قطب کا ہے. مجدد بھی ایک وقت میں کئی ہو سکتے ہیں، قطب بھی ایک وقت میں کئی ہو سکتے ہیں. ان کے دائرہ ہائے کار جدا جدا ہے، ان کے شعبہ ہائے اثر جدا جدا ہے، ان کے علاقے جدا جدا ہے، ان کے اختیارات بٹے ہوئے، ان کے فرائض بٹے ہوئے. لیکن یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ طریق نبوت میں اولیاء کا آخری درجہ مجددیت ہے، اور طریق ولایت میں اولیاء کا آخری درجہ قطبیت کا ہے. درجات یہاں جا کر ختم ہو جاتے ہیں. لیکن مجددین میں سے جو مجدد بڑا قابل، بہت ذمہ دار اپنے روحانی فرائض کو نبھانے کے لیے اور ولایت کے انتظام و انصرام کو سنبھالنے کے لیے جو زیادہ تجربہ کار، زیادہ ماہر اور زیادہ معمر اپنے کام اور تجربے کی بنا پر ہوتا ہے،
اس مجدد میں سے اس کو مفہم بنا دیا جاتا ہے۔ تو مجددین کا آخری رتبہ جس کے سپرد تجدید دین کا انتظام و انصرام کر دیا جاتا ہے اس کو مفہم کہتے ہیں۔ اور ادھر اکتاب میں سے، کتبوں میں سے جو زیادہ قابل، زیادہ صاحب تصرف، زیادہ صاحب صلاحیت اور انتظام و انصرام ولایت میں زیادہ اہل ہوتا ہے اس کو کتبوں میں سے اٹھا کر غوث بنا دیا جاتا ہے۔ گویا مجددین میں سے جو زیادہ اہل ہو وہ مفہم ہوتا ہے، اکتاب میں سے جو زیادہ اہل ہو وہ غوث ہوتا ہے۔ اس طرح غوثیت اور مفہمیت کے درجے انتظامی نوعیت کے، ایڈمنسٹریٹو ہیں، ورنہ روحانی درجات ادھر مجدد پر ادھر کتب پر ختم ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ سب سے بلند رتبہ ولی مفہم ہے طریق نبوت میں، اور طریق ولایت میں سب سے بلند رتبہ ولی غوث ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ مفہم اور یہ غوث اول سے آخر زمانہ تک ہر دور میں ہوئے، ہو رہے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ اس لیے کہ یہ سارا کار نبوت دین کے ظاہر کے اعتبار سے بھی، دین کے باطن کے اعتبار سے بھی، امت کی ظاہری حالتوں کی اصلاح کے اعتبار سے بھی، امت کی باطنی کیفیات کی اصلاح کے اعتبار سے بھی انہی اولیاء کے حوالے سے ہوتا جا رہا ہے۔ تو قیامت تک یہ کار نبوت جدا جدا طریقوں میں چل رہا ہے، چلتا رہے گا۔ مفہم اور مجدد بھی ہر دور میں ہوئے، ہو رہے ہیں، قیامت تک ہوں گے، اور کتب اور غوث بھی ہر دور میں ہوئے، ہو رہے ہیں اور قیامت تک ہوں گے۔ لیکن یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ طریق ولایت کے سارے درجے قطبیت اور غوثیت پر جا کر ختم ہو جاتے ہیں۔ اس سے آگے کسی کا مرتبہ ولایت ترقی نہیں کرتا، اور طریق نبوت میں سارے درجے مجددیت اور مفہمیت پر جا کر ختم ہو جاتے ہیں، اور کسی کا درجہ ولایت اس سے آگے نہیں جاتا۔ لیکن اولیاء امت میں سے اور اولین و آخرین اولیاء میں سے وہ ہستی، صحابہ کرام، خلفاء راشدین اور ائمہ اہل بیت کے بعد وہ ہستی جس کی ذات اقدس میں اور جس کے مرتبہ ولایت میں طریق نبوت اور طریق ولایت کے دونوں فیض منتہا کمال پر پہنچ گئے، اس کا نام حضرت شیخ عبد القادر جیلانی۔ آپ کی ذات اقدس نے اور آپ کی روحانیت نے طریق نبوت میں بھی فیض کو منتہا کمال تک پایا، اور طریق ولایت میں بھی فیض کو منتہا کمال پر پہنچایا۔ لہذا آپ کے اندر مجددیت کی شان بھی اپنی مفہمیت کی حد تک جمع ہو گئی، اور آپ کے اندر قطبیت کی شان بھی غوثیت کی حد تک جمع ہو گئی۔ لہذا آپ کی ولایت غوثیت اور مفہمیت، قطبیت اور مجددیت دونوں کی جامع ہے، اور صرف دونوں شانوں کی جامع ہی نہیں بلکہ مفہمیت اور غوثیت آپ کے اندر اتنی ترقی کر گئی، اور آپ کی روح ان درجوں پر اتنی بلند ہو گئی کہ ایک تھی مفہمیت عامہ اور غوثیت عامہ، آپ کی ولایت ان درجوں سے بلند ہو کر مفہمیت عظما کے مقام پر فائز ہو گئی اور غوثیت کبریٰ کے مقام پر فائز ہو گئی۔ اس لیے حضور کی امت میں غوث بھی کئی ہوئے اور مفہم و مجدد بھی کوئی ہوئے، لیکن وہ واحد ہستی جنہوں نے غوثیت عظما اور مفہمیت کبریٰ کے دونوں درجے میں یک وقت پائے، اور ان کا لقب غوث العظم ہوا، یہ کوئی نہ ہوا۔ اس لیے غوث بے شمار آتے رہیں گے، لیکن غوث العظم اولیاء کرام میں آپ کے سوا کوئی نہیں، اس لیے کہ آپ کی ولایت ہر طریقے پر منتہا کمال کو پہنچی۔ ائمہ اہل بیت کے بعد غوثیت عظما کا مقام اور قطبیت کبریٰ کا مقام اور مفہمیت عظما کا مقام اور مجددیت کبریٰ کا مقام سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میسر آیا۔ اور یہ پورا دور ولایت کے اعتبار سے سارا کا سارا سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کے فیض کے ساتھ